حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت سنیے. یہ شفا شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نکلے تو آپ اونٹنی پہ سوار تھے. ایک مقام آیا، ساتھی بھی تھے آپ کے، تو ایک مقام پہ جا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کے چکر نکلوانا شروع کر دیے. اونٹنی چکر لگاتی رہی. اس کے بعد اونٹنی آگے چل پڑی. صحابہ ساتھی کہنے لگے، یا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، رستہ بھی صاف تھا، اس جگہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، آپ نے اونٹنی کو اتنے چکر کیوں دلائے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیوں دلائے. ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، میرے حضور آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، یہی جگہ تھی، یہی مقام تھا، حضور بھی اونٹنی پہ سوار تھے، اور اس جگہ پہ حضور نے جتنے چکر میں نے لگائے ہیں اتنے چکر حضور نے اپنی اونٹنی کے لگائے تھے. میں تو یار کی ادا کو اپنا رہا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر رہا. فرمایا مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، بس مجھے یہ پتا ہے میرے محبوب نے ایسے کیا تھا، میں بھی ویسے ہی کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں محبت، یعنی اپنی پسند ناپسند ہر چیز کو محبوب کی اداؤں پہ قربان کر دینا. یہ انداز محبت تھا حضور کے صحابہ کا. صحابی کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بندے کی زبان پہ آتا ہے نا تو بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے وہ صحابی ہیں، میرے حضور جن کے متعلق فرماتے ہیں عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اس رستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ایسے صحابی رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن نکلے تو خانہ کعبہ کا طواف فرمایا آپ نے جب خانہ کعبہ کا طواف فرمایا کر کے حجر اسود کے سامنے آئے، آ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب کیا. حجر اسود سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہو کے کلام فرماتے ہیں، اے حجر اسود بات سن میری، تو صرف پتھر ہے، نہ تو کسی کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ تو کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے. پتہ ہے تجھے میں نے کیوں چوما ہے؟ میں نے اس لیے چوما ہے، میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو تجھے چومتے دیکھا ہے، بس میں تو اپنے مصطفیٰ کی ادا کو اپنا رہا ہوں، وگرنہ نہ تو کسی کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی حضور کے صحابہ کام کرتے تھے تو اس وجہ سے کرتے تھے کہ میرے محبوب نے کیا ہے، یہ نہیں کہ بس مجھے پسند ہے، نہ وہ کہتے تھے جو میرے محبوب نے کیا وہی میں کرتا چلا جاؤں گا. اور حضور کے صحابہ کی زندگی کا وتیرہ یہ رہا ہے، ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھتے تھے، سوچتے تھے، پرکھتے تھے میرے محبوب کو کیا پسند تھا اور کیا نہیں پسند تھا. اور میں بتاؤں سچی بات یہ ہے، محبت بھی اسی کو کہا جاتا ہے. جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، پھر اس کی اداؤں کو اپنا لینا حقیقی محبت یہی ہوا کرتی ہے. یہ نہیں کہ محبوب کو کچھ پسند ہو اور محب کو کچھ پسند ہو، پھر یہ محبت نہیں ہوتی، یہ تو من مانی ہوا کرتی ہے نا. آج میں اور آپ حضور سے محبت کے دائی بھی ہیں، حضور کے ساتھ الفتوں اور محبتوں کے ناطے استوار کرنے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن ہم حضور کی اداؤں کو نہیں اپناتے، حضور کے طریقوں کو نہیں اپناتے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری محبت سچی نہیں ہے. سچا محب وہی ہوتا ہے جو محبوب کی اداؤں کو اپنائے، خواہ نقصان ہو یا نفع ہو. وہ گھاٹے اور نفع کا نہیں سوچتے، بس وہ سوچتے یہ ہیں میرے محبوب کی یہ ادا ہے، میں نے بھی اسے ہی ادا کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک لباس پہنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اس روایت کے راوی. آپ فرماتے ہیں امام ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ایک نیا لباس پہنا. جب نیا لباس پہنا تو مجھے فرمانے لگے بیٹا ایک چھری لے کے آ. میں چھری لے آیا تو آپ نے اپنے قمیض کی آستین کو پکڑا اور پکڑ کے چھری کے ساتھ پوروں کے برابر اسے آگے سے کاٹ دیا. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر میں بڑا حیران ہوا، ابھی نیا لباس، عرصہ دراز کے بعد ایک نیا لباس پہنا ہے اور وہ بھی یوں کاٹ دیا. کہا میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوال کیا، میں نے کہا ابا جی اگر آپ فرمائیں تو میں کینچی لا کے اسے نہ کاٹ دوں،
برابر کٹ جائے گا. تو حضرت عمر فرمانے لگے عبداللہ نہیں، یہاں کینچی کی اور کاٹ دیا تھا. یار دیکھیں نا، یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کیوں کاٹا، کیسے کاٹا، کس لیے کاٹا. اس لیے ایسا کیا کہ میرے محبوب نے کیا ہے. میرے حضور کے صحابہ کی زندگیاں اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبتوں، الفتوں اور عقیدتوں